الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال کے اوپر 90 اعتراض کا جواب اور فضائل نماز کے اوپر تیسرے اعتراض کا جواب۔ فضائل نماز فصل دوم، نماز چھوڑنے پر وعید کے بیان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 8 جو ذکر کی ہے، اس روایت کے الفاظ ہیں: روی انہ علیہ الصلاۃ والسلام قال من ترک الصلاۃ حتی مضى وقتها ثم قضى عذب في النار حقبا والحقب 80 سنة والسنة 360 يوما كل يوم كان مقداره 1000 سنة، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص نماز کو قضا کر دے، گو بعد میں پڑھ بھی لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا ہوتا ہے، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی۔ یہ روایت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ اس کے اوپر غیر مقلدین نے بہت سارے اعتراضات کیے ہیں، اور سب سے بڑا اعتراض اس روایت کے اوپر یہی ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اسے نقل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اصل میں ہوا یہ کہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دیا مجالس الابرار نامی کتاب کا، اور آگے لکھ دیا کہ مجالس الابرار کے اندر تو یہ حدیث موجود ہے، لیکن میرے پاس جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے، لیکن میں نے مجالس الابرار کے اوپر اعتماد کر کے اس حدیث کو نقل کر دیا، کیونکہ مجالس الابرار جو کتاب ہے وہ معتبر کتاب ہے، اور اس کے معتبر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مستند الہند ہیں اور جو ہندوستان کے عظیم الشان محدث ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تعریف اور توصیف کی ہے۔ تو ان کی تعریف اور توصیف کے اوپر اعتماد کر کے میں نے بھی اس کتاب کے اوپر اعتماد کیا، اور اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ایک حدیث کو یہاں نقل کر دیا۔ یہ حدیث چونکہ اس کی سند ذکر نہیں، حوالہ ذکر نہیں، اس لیے بہرحال اس کے اندر کمزوری تو آ ہی گئی، اور جب کمزوری آ گئی تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کمزوری کا اظہار بھی فرما دیا۔ چنانچہ حدیث نقل کی ہے رویہ کے صیغے کے ساتھ، کہ رویہ انہ علیہ السلام، رویہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ مجہول کے صیغے کے ساتھ جب کتابوں کے اندر کسی بات کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس قول کے یا اس روایت کے ضعیف ہونے کی علامت اور دلیل ہوتا ہے۔ تو رویہ کے صیغے کے ساتھ ذکر کر کے اس حدیث کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ روایت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اتنی معتبر نہیں ہے بلکہ کمزور ہے، اور اس کی کمزوری کی طرف رویہ مجہول کے صیغے کے ساتھ جو ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرما دیا۔ اب اعتراض حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ ہوا کہ بھائی جب یہ روایت آپ کے پاس حدیث کی کتابیں جو ہیں ان کے اندر موجود نہیں تھی، تو صرف مجالس الابرار کے اوپر اعتبار کر کے آپ نے اس حدیث کو فضائل اعمال کے اندر نقل کیوں کر دیا؟ تو دیکھیے اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کا جواب دے دیا ہے کہ یہ روایت مجالس الابرار میں ہے اور میرے پاس موجود کتابوں کے اندر نہیں ہے، اور روایت کمزور ہے، اور روایت تو کمزور ہے لیکن اس کا جو مضمون ہے اس مضمون کی تائید دوسری اور بہت سارے آثار سے، بہت ساری روایتوں سے ہوتی ہے، اور وہ آثار حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے آگے نقل کر دیے ہیں، ان کے اوپر چونکہ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ سورہ ماعون کی جو آیت ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس روایت کی تفسیر میں بہت سارے آثار، اگر ہم ان کی بات مان بھی لیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث تھے، تو پھر بھی اگر یہ اہل حدیث تھے تو پھر ان کی بات تمہارے نزدیک معتبر ہونی چاہیے، اور ان کی سند کے اوپر اور ان کے استناد کے اوپر تمہیں اعتبار ہونا چاہیے، لیکن ان کا بابا آدم ہی نرالا ہے۔ جب انہیں کوئی بات ان کی مرضی کے موافق ہوگی، ان کی ہوا اور ان کی خواہشات کے مطابق ہوگی، تو پھر تو وہ کسی کی بھی ہو قبول ہے، اور جب کوئی بات ان کی نفسانی خواہش اور ان کی ہوا اور ان کی نفسانیت کے خلاف ہوگی تو پھر وہ کسی کی بھی بات ہو، چاہے وہ ان کی اپنی کیوں نہ ہو، وہ بھی قابل رد ہوتی ہے۔
الامان والحفیظ. اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے رویے سے جو ہے ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اب میں نمونے کے طور پر، الزام کے طور پر چند حوالے ایسے دے دیتا ہوں کہ جہاں غیر مقلدین نے باوجود اس کے کہ وہ حدیثیں موجود ہی نہیں ہیں کتابوں کے اندر، دنیا کی کسی کتاب میں ان حدیثوں کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن صرف چند علماء کے کہنے کی وجہ سے ان کے اوپر اعتبار کر لیا اور مسلسل جو ہے انہیں پیش کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تقریباً اپنی ہر کتاب میں جو ہے غیر مقلد ان حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اس طرح لکھتے ہیں گویا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، معتبر ہیں، کتنی مضبوط روایتیں ہیں. چنانچہ رفع یدین کے باب میں غیر مقلدین تقریباً سارے کے سارے جو بھی رفع یدین کے موضوع پر کتاب لکھتے ہیں تو غیر مقلدین سارے کے سارے لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین رفع یدین کیا کرتے تھے. خلفائے راشدین کے اندر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی کی تو کچھ حد تک چاہے وہ ضعیف یا مقطوع اور منقطع قسم کی روایتیں کیوں نہ ہوں بہرحال مل جاتی ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کسی ضعیف سند کے ساتھ یا کسی مقطوع سند کے ساتھ، منقطع سند کے ساتھ بھی دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی غیر مقلدین مسلسل اپنی تقریباً تمام ہی کتابوں کے اندر جتنی رفع یدین کے مسئلے پہ یہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں، سوائے چند کتابوں کے تقریباً تمام ہی کتابوں میں ان کے بڑے چھوٹے اکابر اصاغر سب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہ رفع یدین کے راویوں میں شمار کیا ہے کہ حضرت عثمان بھی رفع یدین کرتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع یدین کی حدیثیں بیان کی ہیں. تو اب ہم غیر مقلدوں سے سوال کرتے ہیں کہ غیر مقلدوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفع یدین کی حدیث تم نے کس اعتبار پر بیان کر دی؟ تو یہ حوالہ دیتے ہیں امام بہقی نے فرمایا ہے، امام حاکم نے فرمایا ہے کہ حضرت عثمان بھی رفع یدین کے راویوں میں ہیں. تو اگر امام بہقی اور امام حاکم کے فرمانے کی وجہ سے باوجود ہے کہ انہوں نے روایت نقل نہیں کی، صرف کہنے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین کے راویوں میں شمار ہو گئے بغیر کسی دلیل کے، تو کیا صاحب مجالس الابرار کے ایک حدیث نقل کرنے کی وجہ سے یہ حدیث نہیں بن سکتی ہے؟ غیر مقلدوں، آج تک تمہارا کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفع یدین کی حدیث کس کتاب میں موجود ہے، لیکن ثابت نہ کرنے کے باوجود بھی تم اس بات کے اوپر اڑے ہوئے ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین کے راویوں میں ہیں. اسی طریقے سے تمہارے علماء لکھتے ہیں اور تقریباً سبھی لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین رفع یدین کرتے تھے، عشرہ مبشرہ رفع یدین کرتے تھے، جبکہ عشرہ مبشرہ کی رفع یدین کی روایات، تمام عشرہ مبشرہ کی روایات کسی ضعیف سند کے ساتھ بھی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے جس میں تمام عشرہ مبشرہ کی روایت موجود ہو. اور تمہارے سامنے بار بار یہ چیلنج آیا کہ عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ کی جو 10 صحابہ ہیں ان کی ایک ایک روایت چاہے ضعیف سند کے ساتھ ہی پیش کر دو، لیکن ایک مرتبہ پیش کر دو اور بتا دو کہ کون سی کتاب میں ہے. لیکن آج تک تمہارا کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکا، اس کے باوجود بھی، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ کسی کتاب میں روایتیں موجود نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی تم برابر ان روایتوں کو ایسے لکھتے ہوئے آ رہے ہو جیسے پتہ نہیں کتنی مضبوط روایتیں ہیں، یہ کتنی صحیح روایتیں ہیں. اور تمہارے تمام کے تمام علماء رفع یدین کے موضوع پہ جب کتابیں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 400 صحابہ سے رفع الیدین کی حدیثیں مروی ہیں اور 400 روایتیں رفع الیدین کی موجود ہیں اور 50 صحابہ سے مروی ہیں. حالانکہ کوئی غیر مقلد آج تک بڑا چھوٹا اکابر اصاغر میں سے ثابت نہیں کر سکا کہ رفع الیدین کی 400 حدیثیں ہوں یا 50 صحابہ نے رفع الیدین روایت کیا ہو. اگر ہیں تو ثابت کریں، اور وہ 50 صحابہ کون ہیں اور ان کی روایتیں کس کتاب میں موجود ہیں ثابت کریں. لیکن کوئی غیر مقلد، کوئی مائی کلال غیر مقلد آج تک یہ سارے کی ساری باتیں ثابت نہیں کر سکا. لیکن اس کے باوجود بھی، ثابت نہ ہونے کے باوجود بھی، کسی کتاب میں ان کا نام و نشان نہ ہونے کے باوجود بھی نہایت ڈھٹائی، بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ یہ روایتیں آج تک اسی طریقے سے پیش کی جا رہی ہیں. اور حوالہ کیا دیا جاتا ہے کہ صاحب قاموس نے لکھا، علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے لکھا ہے، امام بہقی نے لکھا ہے، امام حاکم نے لکھا ہے. تو امام حاکم اور امام بہقی اور امام مجد الدین فیروز آبادی کے کہنے سے کیا حدیثیں بن جائیں گی؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی حدیث موجود ہے تو ان کے صرف کہنے سے روایت بن جائے گی؟ بالکل بھی نہیں، جب تک وہ ثابت نہ کر دیں. تو غیر مقلدوں، تم صرف کہنے کی وجہ سے کسی کے قول پر اعتبار کر کے اتنے لمبے چوڑے دعوے مسلسل کرتے چلے جاؤ تو تمہیں کوئی شرم نہ آئے. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے
وہ مجالس الابرار کے اوپر اعتبار کر کے اگر ایک حدیث نقل کر دی اور وہ بھی دوسری روایات کی تائید کے طور پر، بعد میں اس کی تائید میں اور بھی روایتیں حضرت شیخ نقل کر دیں تو وہ مجرم بن جائیں اور تم مجرم نہ ہو۔ ایک مثال اور دے دوں، غیر مقلدین ایک روایت پیش کیا کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفع الیدین کے باب میں، جس کے اندر یہ الفاظ ہیں فما زالت تلک صلاتہ حتی لقی اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز رہی، یعنی رفع الیدین والی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، یعنی گویا آپ نے ہمیشہ رفع الیدین کیا۔ اب دیکھیے یہ روایت غیر مقلدین اس روایت کو منسوب کرتے ہیں امام بیہقی کی طرف کہ یہ روایت بیہقی کے اندر ہے، حالانکہ آج تک کوئی غیر مقلد امام بیہقی کی کسی کتاب سے اس روایت کو ثابت نہیں کر سکا۔ اگر ان سے پوچھیں حوالہ تو ویسے تو بیہقی کا نام لکھتے ہیں، لیکن جب آپ پوچھیں بیہقی کی کس کتاب میں ہے تو پھر حوالہ دیں گے علامہ ذیلعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ علامہ ذیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس روایت کو بیہقی کی طرف منسوب کیا ہے، اور غالباً علامہ ذیلعی سے پہلے ان کی شیخ امام ابن دقیق العید نے جو ہے اس روایت کو امام بیہقی کی طرف منسوب کیا ہے، اس سے پہلے کسی نے اس روایت کو امام بیہقی کی طرف منسوب نہیں کیا، اور امام بیہقی کی کسی کتاب میں جو ہے روایت نہیں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غیر مقلد جو ہے اسے بیہقی کے حوالے سے آج تک نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ ذیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی جو سند ذکر کی ہے، اس روایت کی سند میں 2 راوی ایسے ہیں جو حدیثیں گھڑتے تھے، جن کے اوپر حدیثیں گھڑنے کا الزام ہے، یعنی اس اعتبار سے سند کے اعتبار سے یہ روایت موضوع ہے، موضوع من گھڑت یہ روایت ہے، جھوٹی اور کذب یہ روایت ہے، لیکن غیر مقلد اس کے راویوں کو دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، بھائی حضرت شیخ نے جو روایت نقل کی ہے اس کے تو راویوں کا پتہ نہیں، عین ممکن ہے کہ اس کے راوی وہ موضوع یعنی وضع حدیثیں گھڑنے والے نہ ہوں بلکہ ضعیف ہوں، یعنی اعتبار کے لائق ہوں، لیکن یہاں تو راوی بھی سامنے ہیں، حدیثیں گھڑنے والے راوی ہیں، مجاہل ہیں، مناکیر راوی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک غیر مقلدین اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو نہایت تقویت کے ساتھ اس طرح نقل کرتے آئے جس طرح بخاری کی روایتیں نقل کرتے ہیں۔ تو ہم غیر مقلدوں سے کہتے ہیں کہ حضرت شیخ کے اوپر الزام لگانے سے پہلے اور ان کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ تمہارے یہاں کس طریقے سے بزرگوں کے اقوال کے اوپر اعتبار کر کے حدیثیں گھڑی جاتی ہیں اور حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اور حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، باوجود کہ ان حدیثوں کا وجود دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہوتا، اور باوجود کہ ان حدیثوں کی سند کے اندر جھوٹے اور کذاب اور وضع حدیثیں گھڑنے والے راوی ہوتے ہیں، لیکن تم صرف اپنے مطلب براری کے لیے اور اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے ان حدیثوں کو نہایت ہی زوردار انداز میں اپنی کتابوں کے اندر نقل کرتے ہو، تو تمہیں شرم آنی چاہیے اور غیرت آنی چاہیے، اور تمہیں جو ہے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ فضائل اعمال کے اوپر اعتراض اور اپنی کتابوں سے جو ہے صرف نظر، تو اسے ہی بولتے ہیں کہ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو، کہ غیر معتبر روایتیں اپنے مطلب کی مطابق ہوں تو ہضم، اور وہ اپنے مطلب کے موافق نہ ہوں تو پھر وہ بالکل رد کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ تو یہ غیر مقلدین کے جو ہے یہ قوم شعیب کی طرح لینے کے باٹ اور ہیں اور دینے کے باٹ اور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ یہ میں نے اس حدیث کے تعلق سے جو اعتراضات غیر مقلدین پیش کر سکتے تھے ان کے جواب میں نے الزامی اور تحقیقی دے دیے ہیں۔ دیکھیے حضرت شیخ نے جو یہ روایت مجالس الابرار کے اوپر اعتبار کر کے نقل کی ہے، تو بے شک اکابرین کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے، اور اکابرین کے اوپر اگر ہم اعتبار نہیں کریں گے تو بہت بڑا مفسدہ لازم آئے گا۔ اکابرین کے اوپر ہم یہ سمجھ کر اعتبار کرتے ہیں کہ انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے، یہ حدیث اگرچہ ہمارے سامنے نہیں آئی، ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملی، لیکن ان کا علم وسیع تھا، ان کی نظر وسیع تھی، اللہ نے انہیں بڑا علم دیا تھا، تو ہو سکتا ہے کسی ایسی کتاب میں یہ روایت ہو جو انہوں نے دیکھی ہو اور وہ کتاب ہمارے سامنے نہ آئی ہو۔ اور بالکل یقینی بات ہے کہ آج تک حدیث کی کتابیں چھپ رہی، لیکن بہت ساری حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جو آج تک مخطوطات کی شکل میں ہیں، چھپی نہیں ہیں اور وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آئی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ ان کتابوں کے اندر اس طرح کی روایت موجود ہوں۔ اس لیے اکابرین کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے حسن ظن کی وجہ سے، اور ان کی مرویات اور ان کے حوالوں کو جو ہے حسن ظن کی وجہ سے مانا جاتا ہے۔ تو اور اکابرین کے اوپر اعتماد کا جو یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کوئی باب قائم کرتے ہیں اور اس باب کے اندر کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں، حدیث ذکر کرنے کے بعد پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فی الباب عن ابی ہریرہ وعن فلاں وعن فلاں وعن فلاں، یعنی اس باب میں فلاں صحابی سے بھی حدیث موجود ہے، فلاں سے بھی فلاں سے بھی فلاں سے بھی، جبکہ سینکڑوں سے بھی زیادہ ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فی الباب میں صحابہ کا نام لے دیا کہ فلاں صحابی سے بھی موجود ہے، فلاں سے بھی، لیکن کوئی مائی کلال آج تک ان صحابہ کی روایتیں پیش نہیں کر سکا کہ کس کتاب میں ہیں۔ تو کیا الزام لگا دیا جائے امام ترمذی پر کہ امام ترمذی نے فلاں صحابی کے نام سے جھوٹا حوالہ دیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اگرچہ ہماری نظروں میں وہ روایت نہیں آئی، لیکن غیر ممکن ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں سے وہ روایت گزری ہو اور ان تک جو ہے وہ روایت پہنچی ہو۔ تو اس لیے بزرگوں کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے، ان کے حوالوں کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے، اور بزرگوں کے اوپر اعتبار کرنا جو ہے یہی اصل اسلاف کی روش ہے اور اسلاف کا طور اور طریقہ ہے۔ بے شمار ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال دے دی ہے۔ اور یہ ترمذی کے شارح جو ہیں غیر مقلد عبد الرحمن مبارک پوری، یہ جب شرح کرتے ہیں ترمذی کی اور فی الباب میں صحابہ کے نام آتے ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس صحابہ سے بھی یہ روایت موجود ہے، اس صحابی سے بھی، اس سے بھی، اور وہ روایت عبد الرحمن مبارک پوری کو نہیں ملتی تو عبد الرحمن مبارک پوری وہاں فرمایا کرتے ہیں لم اقف علیہ، کہ مجھے اس روایت کا پتہ نہیں چلا۔ تو وہاں بھی تو فضائل اعمال کی طرح اعتراض کرنا چاہیے نا، کہ جب یہ روایت کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے تو پھر امام ترمذی نے ان صحابی کا نام کیوں لے دیا؟ ان صحابی کے نام سے تو، ان صحابی کی روایت سے تو یہ روایت موجود ہے ہی نہیں، لیکن وہاں اعتراض نہیں کریں گے، بلکہ وہاں وہی حسن ظن والا معاملہ پیش کریں گے، اور حضرت شیخ کا مسئلہ آئے گا یا بعد کے متاخرین علماء کا مسئلہ آئے گا تو وہاں پھر اعتراض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے متعصبانہ نظریے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔